السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ النساء آیات 101 تا 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کہ قصر کرو تم نماز میں، اگر اندیشہ ہو تم کو کہ ستائیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہیں، بے شک کافر ہیں تمہارے کھلے دشمن۔ اور جب موجود ہو تم مسلمانوں کے ساتھ اور پڑھانے لگو ان کو نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ اور لیے رہیں اپنے ہتھیار۔ پھر جب سجدہ کر چکیں یہ لوگ تو چاہیے کہ چلے جائیں تمہارے پاس پیچھے، اور آ جائے گروہ دوسرا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس وہ نماز پڑھیں تمہارے ساتھ۔ اور ضروری ہے کہ چوکنا رہیں اپنے ہتھیار، دل سے چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کاش غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اور سامانوں سے، تو ٹوٹ پڑیں وہ تم پر ایک دم۔ اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے، یا ہو تم بیمار کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار، لیکن چوکنا رہو، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو یاد کرتے رہو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ پھر جب خوف دور ہو جائے تمہارا تو قائم کرو نماز، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض پابندی وقت کے ساتھ۔ اور نہ کمزوری دکھاؤ تم دشمن کا تعاقب کرنے میں، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم اٹھاتے ہو، لیکن توقع رکھتے ہو تم اللہ سے ایسے کی جس کی وہ توقع نہیں رکھتے، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ بے شک ہم ہی نے نازل کی ہے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو سکھائی ہے تم کو اللہ نے، اور مت بنو تم خیانت کرنے والوں کے طرفدار۔ اور درخواست کرو درگزر کی اللہ سے، بے شک اللہ ہے بہت معاف فرمانے والا ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ اور مت وکالت کرو ان لوگوں کی جو دغا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو ہو دغا باز گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ چھپا سکتے ہیں یہ لوگوں سے لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ سے، اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت بھی جب یہ مشورہ کرتے ہیں راتوں کو ایسی باتوں کے بارے میں جنہیں نہیں پسند کرتا اللہ، اور ہے اللہ ان کے اعمال پر محیط۔ یہ تم ہو جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں، لیکن کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہے جو ہوگا ان کا کارساز؟ اور جو بھی کر گزرے کوئی برا کام یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر، پھر بخشش طلب کرے اللہ سے، تو پائے گا وہ اللہ کو بے انتہا معاف فرمانے والا رحم کرنے والا۔ اور جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ تو بس کماتا ہے وہ اس گناہ اپنی جان پر، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور جس نے ارتکاب کیا کسی خطا یا گناہ کا پھر تھوپ دیا اسے کسی بے گناہ کے سر، تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل حال اور اس کی رحمت، تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ بہکا دیں تم کو، حالانکہ نہیں بہکا رہے تھے وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے وہ تم کو ذرا بھی، کیونکہ نازل کی ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا ہے تم کو وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے، اور ہے اللہ کا فضل تم پر بہت ہی زیادہ۔ نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے بیشتر خفیہ مشوروں میں سوائے اس کے کہ کوئی ترغیب دے صدقہ دینے یا نیکی کرنے کی یا اصلاح احوال کی لوگوں کے درمیان۔ اور جو شخص کرتا ہے یہ کام تلاش میں رضا الہی کے تو ضرور عطا کریں گے ہم اسے اجر عظیم۔ اور جس نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد بھی کہ کھل کر آ چکی ہے اس کے سامنے ہدایت، اور چلا اہل ایمان کی راہ کے خلاف، تو چلنے دیں گے ہم اس کو اسی پر جدھر وہ مڑ گیا، اور ڈالیں گے ہم اسے جہنم میں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے۔ اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا تو یقیناً بھٹک گیا وہ گمراہی میں بہت دور۔ نہیں عبادت کرتے یہ اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے یہ بلکہ شیطان کی جو باغی ہے۔ لعنت کی اللہ نے اس پر، اور کہا تھا اس نے کہ ضرور لے کر رہوں گا میں تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ، اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو، اور ضرور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاؤں گا میں ان کو، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو کہ تو ضرور
اور ضرور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاؤں گا میں ان کو، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو ضرور چیریں گے وہ کان مویشیوں کے، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو وہ ضرور رد و بدل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں۔ اور جس نے بنایا شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست اللہ کو چھوڑ کر، تو یقیناً اٹھایا اس نے گھاٹا کھلا۔ وعدے کرتا ہے شیطان ان سے اور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاتا ہے ان کو، اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر پرفریب۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہے ان کا ٹھکانہ جہنم، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، ضرور داخل کریں گے ہم ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔ نہیں ہے آرزوؤں پر تمہاری اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی، جو بھی کرے گا کوئی برا کام بدلہ دیا جائے گا اسے اس کے مطابق، اور نہ پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو شخص کرے گا کوئی نیک کام، وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو ایسے سب لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں ناانصافی ہوگی ان کے ساتھ ذرا بھی۔ اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور، اور وہ نیک کام کرتا رہا، اور پیروی کی اس نے ملت ابراہیم کی، جو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا تھا، اور بنا لیا تھا اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور ہے اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا۔ اور فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے معاملے میں، اور اس طرف جو تلاوت کیا گیا تم پر کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں دیتے تم وہ حق جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور چاہتے ہو تم کہ ان سے خود نکاح کر لو، اور بے سہارا بچوں کی طرف، اور یہ کہ قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر، اور جو کرو گے تم کوئی بھی بھلائی تو بے شک اللہ ہے اس سے پوری طرح باخبر۔ اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں کسی طریقے سے، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور موجود رہتا ہے طبیعتوں میں حرص۔ اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہے تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر۔ اور نہیں قدرت رکھتے تم اس بات کی کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان، خواہ کتنا ہی چاہو تم، لہٰذا نہ جھک جاؤ پوری طرح جھکنا کہ چھوڑ دو دوسری بیویوں کو ادھر لٹکتا۔ اور اگر درست کر لو تم اور ڈرتے رہو اللہ سے تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور اگر جدا ہو جائیں تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسیع قدرت سے، اور ہے اللہ وسیع قدرت کا مالک بڑی حکمت والا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ اور سختی سے ہدایت کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر نہ مانو گے تم تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور ہے اللہ بے نیاز اور ہر حال میں سزاوار حمد و ثنا کا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اگر چاہے تو لے جائے تم کو اے انسانوں، اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ اس پر پوری طرح قادر۔ جو شخص ہے طالب دنیاوی صلہ کا، اللہ کے پاس تو ہے صلہ و ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور ہے اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا۔